ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ الحمدللہ آج ہمارا سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 3 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، عبدو، تم سب عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، وہ ذات، خلق، جس نے پیدا کیا ہے تم کو، خلقکم، جس نے پیدا کیا ہے تم کو، والذین، اور ان لوگوں کو بھی، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، ڈر جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی، وہی تو ذات ہے، جعل، جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فراشن، فرش، والسماء، اور آسمان کو، بناء، چھت، وانزل، اور نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج، پس نکالا، بہ، اس پانی کے ساتھ، من الثمرات، پھلوں سے، رزقاً، رزق، لکم، تمہارے لیے، فلا تجعلوا، پس نہ تم سب بناؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، کوئی شریک، وانتم، اور تم، تعلمون، جانتے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید اور اپنی الوہیت کا بیان فرما رہے ہیں کہ یعنی وہی اللہ تو ہے جو اپنے بندوں کو عدم سے وجود میں لایا ہے، اسی نے ہر طرح کی ظاہری اور باطنی نعمتیں انسانوں کو عطا فرمائی ہیں۔ وہی تو اللہ ہے جس نے زمین کو انسانوں کے لیے فرش اور آسمان کو انسانوں کے لیے چھت بنا دیا ہے۔ وہی تو اللہ ہے جس نے زمین کو کھڑا کرنے کے لیے، ایک جگہ پر ٹھہرنے کے لیے، پہاڑوں کو زمین کی مضبوط میخیں بنا دیا ہے، اور آسمان کو مزین کرنے کے لیے ستارے اور چاند کو پیدا فرمایا ہے۔ یعنی وہی تو اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، اور اس پانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنجر غیر آباد زمین کو آباد فرما دیا، اور پھر اس زمین سے انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھل پھول مختلف قسم کے اناج پیدا کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، انسان، یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے، صرف اس لیے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی اے انسان، اس سب کو میں نے پیدا کیا تیرے لیے اور تجھے پیدا کیا، اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ صحیحین میں حدیث ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا جو کہ تمہارا خالق ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ وہ یہ کہ اسی کی عبادت کریں اور کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کریں۔ ایک دوسری حدیث ہے ابو داود شریف میں کہ تم میں سے کوئی بھی یہ نہ کہے کہ جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، بلکہ یوں کہہ لیا کرو کہ جو کچھ اللہ اکیلا چاہے، اور پھر کہا کرو یا جو پھر فلاں بھی چاہے۔ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ستیلے بھائی ہیں، فرماتے ہیں، میں نے خواب میں چند یہودیوں کو دیکھا اور ان سے پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہود ہیں۔ کہتے ہیں میں نے ان کو کہا بڑا افسوس ہے تم پر کہ تم میں یہ بڑی خرابی پائی جاتی ہے، تم عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہو۔ انہوں نے کہا تم بھی مسلمانوں بڑے اچھے لوگ ہو، لیکن افسوس ہے کہ تم کہتے ہو جو اللہ چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیں۔ وہ کہتے ہیں پھر میں آگے بڑھا تو میں نصرانیوں کی جماعت کے پاس گیا اور ان سے بھی میں نے اسی طرح پوچھا اور انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ میں نے انہیں کہا کہ افسوس ہے تم پر، تم مسیح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہو۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ تم بھی بڑے اچھے لوگ ہوتے اگر تم یہ نہ کہتے کہ جو اللہ چاہے اور اللہ کا
رسول چاہے۔ تو کہتے ہیں میں صبح اٹھا، میں نے یہ خواب چند آدمیوں سے بیان کی اور پھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی ساری خواب بیان فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے طفیل کیا تم نے کسی اور سے بھی اس خواب کا ذکر کیا ہے؟ تو کہنے لگے، میں نے کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے چند ساتھیوں کو یہ خواب بتایا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا طفیل نے ایک خواب دیکھا ہے اور تم میں سے بعض لوگوں کو یہ خواب اپنا بیان بھی کیا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں اس کلمہ کے کہنے سے روک دوں، لیکن فلاں فلاں کاموں کی وجہ سے میں اب تک نہیں کہہ سکا ہوں۔ یاد رکھو اب ہرگز ہرگز اللہ چاہے اور اس کا رسول چاہے کبھی نہ کہنا، بلکہ یوں کہو کہ صرف جو اللہ اکیلا چاہے۔ یہ روایت آپ کو مسند احمد میں اور سنن دارمی میں بھی مل جائے گی۔ اسی طرح ایک اور شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے؟ یوں نہ کہہ بلکہ یوں کہہ کہ جو اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے۔ ایک اور حدیث مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ تم اچھے لوگ ہوتے اگر تم شرک نہ کرتے، تم کہتے ہو جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے۔ یعنی یہ بھی شرک ہے کہ انسان ایک ہی جملے میں جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے کہے، بلکہ انسان کو کہنا چاہیے جو اللہ اکیلا چاہے وہی ہوگا۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 چیزوں کا حکم دیا کہ ان پر عمل کرو اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دیں۔ قریب تھا کہ وہ اس میں غفلت کرتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ آپ کو پروردگار عالم نے 5 باتیں بیان کرنے اور اس پر خود بھی عمل کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا آپ کہتے ہیں یا پھر میں لوگوں تک یہ بات پہنچا دوں؟ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ سبقت لے گئے تو کہیں مجھے عذاب نہ دے دیا جائے یا زمین میں نہ میں دھنسا دیا جاؤں۔ پس یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا۔ جب مسجد بھر گئی تو آپ اونچی جگہ پر بیٹھ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے کہ میں خود بھی اس پر عمل کروں اور تم سب کو بھی اس پر عمل کرواؤں۔ جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی ہے، اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص خاص اپنے مال میں سے کسی غلام کو خریدے اور غلام کام کاج کرے لیکن جو کچھ حاصل ہو اسے کسی اور کو دے دے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ ٹھیک اسی طرح تمہارا پیدا کرنے والا، تمہیں روزی دینے والا، تمہارا مالک حقیقی، تمہارا خالق حقیقی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسری بات یہ کہ تم نماز ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی نگاہ بندے کی طرف ہوتی ہے جب تک کہ وہ نماز میں ادھر ادھر منہ نہ پھیرے۔ جب تم نماز میں ہو تو خبردار ادھر ادھر التفات نہ کیا کرو۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ روزے رکھا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے پاس مشک کی تھیلی بھری ہوئی ہو جس سے اس کے تمام ساتھیوں کے دماغ معطر رہیں۔ یاد رکھو روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ صدقہ دیتے رہا کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو دشمنوں نے قید کر لیا اور گردن کے ساتھ اس کے ہاتھ باندھ دیے۔ گردن مارنے کے لیے لے جانے لگے تو وہ کہنے لگا کہ تم مجھ سے فدیہ لے لو اور مجھے چھوڑ دو، چنانچہ جو کچھ تھا کم یا زیادہ دے کر ان سے اپنی جان چھڑوا لی۔ یعنی صدقے سے انسان کی مشکلات اور مصائب دور ہوتے ہیں۔ پانچواں حکم یہ تھا کہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا کرو۔ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے پیچھے تیزی کے ساتھ دشمن دوڑتا آتا ہے اور ایک مضبوط قلعہ میں گھس جاتا ہے اور وہاں امن و امان پا لیتا ہے۔ اسی طرح بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے وقت شیطان سے بچا ہوا ہوتا ہے۔ یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب میں بھی تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں جن کا مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حکم دیا ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑے رہنا، اللہ اور اس کے رسول اور مسلمان حاکم وقت کے احکام کو سننا اور جاننا، ہجرت کرنا اور جہاد کرنا۔ جو شخص جماعت سے ایک بالشت بھر بھی نکل جائے گویا وہ اسلام کے پٹے کو اپنے گلے سے اتار پھینکے گا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ رجوع کر لے۔ جو شخص جاہلیت کی پکارے وہ جہنم کا کوڑا کرکٹ ہے۔ لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگرچہ وہ روزے دار اور نمازی ہو، فرمایا اگرچہ نماز پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتا ہو، مسلمانوں کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارتے رہو جو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے نام رکھے ہیں، وہ ہیں مسلمین، مؤمنین اور عباد اللہ۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اس آیت میں بھی یہی بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، وہی تمہیں روزی دیتا ہے، پس عبادات بھی اسی کی کرو اور اسی کے ساتھ کسی قسم کا بھی شرک نہ کرو۔ وَإِن كُنتُمْ اور اگر ہو تم فی ریب کسی شک میں مما اس چیز سے جو نزلنا ہم نے نازل کی علی عبدنا اپنے بندے پر، فَأْتُوا پس تم سب لے آؤ بِسُورَةٍ کوئی ایک صورت من مثلہ اس کے مثل، وَادْعُوا اور تم پکارو شہداءکم اپنے گواہوں کو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے، فَإِن لَمْ پس اگر نہ تفعلوا تم سب کرو گے، وَلَن تفعلوا تو ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا پس تم سب ڈر جاؤ النار اس آگ سے، التی وہ جو وقودها جس کا ایندھن ہے الناس لوگ والحجارہ اور پتھر، عدت وہ آگ تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے۔ اب توحید باری تعالیٰ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی تصدیق فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہ جو کتاب قرآن پاک ہم نے نازل کی ہے اس کے بارے میں شک کرتے ہو نا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی بنا لی ہے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امی تھے، ان پڑھ تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اور تم سب تو اتنے بڑے بڑے ادیب ہو، شعراء ہو، پڑھے لکھے ہو، اگر ایک نبی اتنا عمدہ کلام بنا سکتا ہے تو تم بھی اس کی مثل کوئی کلام بنا لو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو ان کو چیلنج کیا ہے کہ تم اس قرآن جیسا قرآن نہیں بنا سکتے تو اس کی ایک صورت جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لو۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ فلاں بڑی صورت ہے اس جیسی کوئی ایک صورت بنائے، نہیں، قرآن پاک کی چھوٹی سے چھوٹی صورتیں بھی ہیں، جیسے سورۃ الکوثر ہے، سورۃ اخلاص ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں بڑی نہیں تو کم از کم ان چھوٹی مطلب کوئی بھی صورتوں جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لو۔ تو ساتھ ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے پیشین گوئی بھی فرما دی کہ تم ہرگز نہیں بنا سکتے ہو، اس قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یاد رکھو، پھر تم ڈر جاؤ جب تم بنا نہ سکو گے نا اس قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب یا پھر کوئی صورت، یا پھر ایک جگہ پر ایک آیت 10 آیتوں کا بھی چیلنج کیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم ایسا نہیں کر سکتے ہو تو پھر کیا کرو، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، یعنی جس طرح آگ کو جلانے کے لیے چپٹی لکڑیاں استعمال کی جاتی ہیں، اسی طرح گندک کے پتھروں سے آگ جہنم کی جلائی جائے گی اور انسانوں سے جلائی جائے گی۔ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایسے معجزے دیے گئے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور میرا معجزہ اللہ کی وحی یعنی قرآن پاک ہے، اس لیے مجھے امید ہے کہ میرے تابع دار بروز قیامت باقی نبیوں کی امتیوں کی نسبت زیادہ ہوں گے۔ وہ صرف اس لیے کہ باقی نبی جیسے جیسے گئے ان کے ساتھ ان کے معجزات بھی چلے گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ یعنی قرآن پاک تا قیامت قائم رہے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے نا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہی ہیں اور اس قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم اس نبی کے معجزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو نا تو پھر اس جہنم کی آگ سے ڈر جاؤ جس کے پتھر سیاہ گندک کے پتھر ہوں گے، جن کی سخت آگ سے کافروں کو عذاب دیا جائے گا۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان پتھروں کی بدبو مردار کی بدبو سے بھی زیادہ ہوگی۔ ایک مطول حدیث میں ہے جنت اور دوزخ میں جھگڑا ہوا۔ صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث موجود ہے کہ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے 2 سانس لینے کی اجازت چاہی اور اسے سردی میں 1 سانس لینے اور گرمی میں دوسرا سانس لینے کی اجازت دے دی گئی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایک مرتبہ بڑی زور کی ایک آواز سنی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے پوچھا یہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا تھا، آج وہ اپنی تہہ تک پہنچا ہے۔ وبشر الذین اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، انا یہ کہ لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں تجری بہتی ہیں من تحتها اس کے نیچے سے انہار نہریں، کلما جب بھی رزقو وہ رزق دیے جائیں گے منہا اس سے من ثمرۃ پھلوں سے رزقاً رزق، قالو تو کہیں گے ھذا الذی یہ تو وہی ہے رزقنا جو ہمیں دیا گیا تھا من قبل اس سے پہلے، واتو اور وہ ہوگا بھی اس کے ساتھ متشابہن ملتا جلتا، ولہم اور ان کے لیے فیہا اس جنت میں ازواج بیویاں ہوں گی مطہرۃ پاک، وہم اور وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو دیکھیں قرآن کا اسلوب ہے کہ جہاں پر بھی پہلے جہنم کا یا کافروں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر ہی آگے جنت کا اور ایمان والوں کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے۔ تو پہلے جہنم کا ذکر ہوا، کافروں کا ہوا، تو ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وبشر الذین ان ایمان والے لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ کس چیز کی خوشخبری؟ جنت کی خوشخبری دے دیجئے۔ تو جنت کیا ہے؟ اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں پر جنتیوں کو ہر قسم کا پھل یعنی رزق دیا جائے گا۔ جب ان کے سامنے رزق لایا جائے گا، ان کو کھانا پیش کیا جائے گا، مطلب کسی قسم کا پھل پیش کیا جائے گا، تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں دنیا میں بھی دیا گیا تھا۔ تو وہ دینے والے کہیں گے آپ کھا کر تو دیکھیے، جب وہ کھائیں گے تو اس کا ذائقہ اس سے بہت مختلف اور لذیذ پائیں گے۔ مفسرین اس کی تفسیر دوسرے طریقے سے یہ کرتے ہیں کہ جنت میں ہی پہلے ایک قسم کا پھل دیا جائے گا، وہ اس کو کھائیں گے وہ بھی لذیذ ہوگا، لیکن جب تھوڑی دیر بعد اسی قسم کا پھل لایا جائے گا، اس کی شکل تو اس سے ملتی جلتی ہوگی لیکن ذائقہ اس سے بہت مختلف اور اس سے بھی زیادہ لذیذ ہوگا۔ جب وہ ان کے پاس لائیں گے تو کہیں گے یہ تو اس سے ملتا جلتا جو ہم پہلے بھی کھا چکے ہوں گے، تو کہا جائے گا کھا کے تو دیکھو، جب کھائیں گے تو پہلے سے زیادہ لذیذ پائیں گے۔ اس میں جنتیوں کے لیے پاک بیویاں ہوں گی، ایسی کماری بیویاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنتی حوروں کے دوپٹے کی قیمت بھی پوری دنیا مل کر ادا نہیں کر سکتی ہے۔ تو اس جنت میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جنتی لوگ۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحیی نہیں وہ شرماتے ان یضربا یہ کہ وہ بیان کریں مثلا مثال ما بعودتاً مچھر کی فما فوقها یا اس سے بھی حقیر چیز کی فاما الذین پس جو لوگ آمنوا ایمان لاتے ہیں فیعلمون پس وہ جانتے ہیں انہ الحق یہ کہ وہ حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے، واما الذین اور وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے فیقولون پس وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ کیا ارادہ کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے بہذا مثلا ان مثالوں کا یضل وہ گمراہ کرتا ہے بہی ان مثالوں کے ساتھ کثیراً بہت زیادہ کو ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے بہی ان مثالوں کے ساتھ کثیراً بہت زیادہ کو وما یضل اور نہیں وہ گمراہ کرتا بہی ان مثالوں کے ساتھ الا مگر الفاسقین نافرمانوں کو الذین کہ وہ لوگ ینقضون جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ اللہ کے وعدے کو من بعد میثاقہ پختہ کرنے کے بعد ویقطعون اور وہ کاٹتے ہیں ما وہ جو امر اللہ
حکم دیا ہے اللہ نے بھی اس کے ساتھ یوصلا، یہ کہ اس کو جوڑا جائے، وَيُفْسِدُونَ اور وہ فساد کرتے ہیں فی الارض زمین میں، اولئک یہی تو لوگ ہیں ہم الخاسرون جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ حضرت ابن عباس اور ابن مسعود اور چند اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت ہے کہ جب اوپر کی 3 آیتوں میں منافقوں کی 2 مثالیں بیان ہوئیں، یعنی آگ اور پانی کی، تو وہ کہنے لگے کہ ایسی ایسی چھوٹی مثالیں اللہ تعالیٰ ہرگز بیان نہیں کرتا، تو اس پر یہ دونوں آیتیں نازل کی گئی۔ جبکہ حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب قرآن پاک میں مکڑی اور مکھی کی چھوٹی چھوٹی مخلوق کی مثالیں بیان ہوئیں تو مشرک کہنے لگے بھلا ایسی حقیر چیزوں کے بیان کی قرآن جیسی اللہ کی کتاب میں کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواباً یہ آیتیں نازل فرمائیں کہ مکڑی بھی، مکھی بھی، مچھر بھی، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور ان سے چھوٹی چیزیں بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں جس کی بھی مثال دے دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کی مثال دیتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان مثالوں کے ساتھ ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور جو کافر ان مثالوں کے ساتھ وہ مزید گمراہ ہو جاتے ہیں۔ صحیح ترمذی میں ایک حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کی قدر اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی اللہ نہیں پلاتے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ سے مراد وہ وعدے جو تمام انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عالم ارواح میں کر کے آئے ہیں کہ اللہ ہم تیرے علاوہ کسی کو معبود نہیں سمجھیں گے، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، یا اللہ تیرے ہر حکم کی تعمیل کریں گے، تیرے نبی کی فرما برداری کریں گے۔ تو دنیا میں آ کر ایمان والوں نے تو اس عہد کو جاری رکھا، یعنی ایمان والوں نے اس عہد کی پاسداری کی، اور منافقین اور کافروں نے اس وعدے کو توڑ دیا۔ اور وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اس کو بھی توڑتے ہیں، یعنی رشتہ داری کو، صلہ رحمی کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عالم ارواح میں تمام باتوں کا حکم دے دیا، تمام وعدے معاہدے کر لیے، تو اللہ تبارک رحم جو ہے وہ رحم ہے وہ کھڑا ہوا اور بولا اللہ جی میرے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہوتا کہ جو تجھے جوڑے میں اسے جوڑوں اور جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑوں گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کے وعدوں کو توڑنے والے اور صلہ رحمی کرنے سے قطع تعلقی کرنے والے، رشتہ داری کو توڑنے والے، یہی تو ہم الخاسرون نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ کیفا کیسے تکفرون تم کفر کرتے ہو باللہ اللہ کے ساتھ، وکنتم اور حالانکہ تھے تم امواتن مردہ، فاحیاکم پس اللہ نے زندہ کیا تم کو، ثم پھر یمیتکم و اللہ مارے گا تم کو، ثم پھر یحییکم وہ زندہ کرے گا تم کو، ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم سب لٹائے جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، نہیں تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کر لیتے ہو، کیسے اللہ کی نافرمانیاں کر لیتے ہو، حالانکہ جب دنیا میں تمہارا نام و نشان بھی نہیں تھا، جس دنیا میں آ کر تم اکڑ اکڑ کر چلتے ہو، اس دنیا میں جب تمہارا نام و نشان بھی نہیں تھا تب تمہیں اللہ نے اس دنیا میں پیدا کیا، پھر تمہاری زندگی کے ایام مکمل ہونے پر وہی اللہ ہے جو تمہیں مارے گا، اور پھر قیامت والے دن وہی تو اللہ ہے جو تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر تمہیں اللہ کے سامنے ضرور بالضرور پیش ہونا ہوگا۔ هو الذی وہی تو ذات ہے، خالق جس نے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما جو کچھ بھی فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، ثم پھر استوا وہ متوجہ ہوا الی السماء آسمان کی طرف، فسواہن پس بنا دیا ان کو، 7 سماوات 7 آسمان، وہو اور وہ بکلی ہر چیز کے ساتھ شیء علیم بکلی شیء علیم ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی اللہ ہے جس نے زمین کو بھی پیدا کیا، اور زمین کا وہ سب کچھ بھی جو تمہیں اللہ پاک نے نوازا ہے وہ سب بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، جب بنانے کا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آسمانوں کے بنانے کا ارادہ کیا تو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنا دیے، کیونکہ وہ اللہ تو ہر چیز کو
جاننے والا بھی ہے اور ہر چیز پر قادر بھی ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا الحمدللہ۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔